سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی ایک ملاقات اور سیاسی منظرنامہ تبدیل. یعنی جو لوگ معافیوں کی باتیں کر رہے تھے یہ کہتے کہ عمران خان صاحب چلو معافی مانگ لیں، چلو افسوس کا اظہار کر لیں، چلو عمران خان صاحب اتنا ہی کہہ دیں کہ قوم سے شرمندگی ہے یا کوئی معافی ہے. کوئی کہتا جی عدالت میں جا کے مانگے، کوئی کہتا جی پارلیمنٹ میں آ کے کہہ دیں، کوئی کہہ رہا تھا جی کہ کسی اور جگہ پہ کہہ دیں، چلو قوم کے سامنے سٹیٹمنٹ دے دیں، کوئی کہہ رہا تھا جی عدالت کے سامنے کر دیں، کوئی کہتا چلو معافی نہ مانگے تو یہ کر دیں. ہر ایک کی اپنی اپنی زبان تھی اور خواہش جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو نیچا دکھانا ہے، اس سے معافی منگوانی. تو عمران خان صاحب نے الٹا عاصم منیر صاحب کو ایک آفر کروا دیا. انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب میرے سے معافی مانگ لیں، میں معاف کر دوں. اور یہ ایک بڑی شاندار آفر ہے. اگر عاصم منیر صاحب کو یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے سیاستدانوں کی جانب سے کہ عمران خان باہر آ گیا تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کے ساتھ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اگر وہ خوف زدہ ہیں اور پریشان ہیں تو عمران خان صاحب نے کیونکہ اب زبان دی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ مسئلہ عمران خان صاحب نے حل کر دیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا اور میں معاف کر دوں گا مجھ سے اگر عاصم منیر صاحب معافی مانگ لیں تو. اب ایک طرف پورا نظام عمران خان کو بول رہا ہے معافی مانگو، اور جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 کہہ رہا ہے کہ معافی مجھ سے مانگو. عمران خان صاحب کا جو یہ ٹویٹ ہے نا یہ بڑا خوفناک ہے. پہلے ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اب ذرا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ معاملات کی انٹینسٹی کہاں پہ ہے. دیکھیں بہنیں ملی لمبے عرصے کے بعد، علیمہ خان صاحبہ اور باقی لوگ جا کر ملے، پارٹی کے لوگ بھی ملے. تو جیسے ہی ملے ویسے ہی جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اس کی شدت آپ کو بتائے گی کہ آج عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ 2 حصوں میں ان کا ٹویٹ چھپا ہے ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے. وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر، پہلا لفظ ہی عاصم منیر ہے. عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اسی لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے. مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. 9 مئی اسی نے کروائی جس نے CCTV فوٹیج چرائی. اس وقت 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے. ملک میں ہائیبریڈ سسٹم نہیں، عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. اسی لیے ٹرمپ نے شہباز شریف کی بجائے عاصم منیر کو بلایا ہے. فسطائیت اور جبر میں تمام حدود پار کرتے ہوئے میرے خاندان کے غیر سیاسی لوگوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے 2 بھانجوں شاریز اور شیر شاہ کو بھی اغوا کر دیا گیا، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا بھانجا شاریز جو ایک بہترین ایتھلیٹ ہے اسے بھی اٹھا لیا گیا. مجھے مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. 3 ماہ میں میری محض 3 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں. میرے وکلا اور اہل خانہ تک سے ملاقاتیں کئی ماہ سے روک دی جاتی ہیں. یہ سب کچھ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ 8 ماہ سے بشرا بیگم کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا. یحییٰ خان نے بھی ایسا نہیں کیا. فیصل باڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے اس نے بشرا بیگم کے حوالے سے بیانات دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی. بشرا بیگم پر دباؤ ڈالا گیا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں مگر وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. اس سے پہلے جب عاصم منیر کو DG ISI کے عہدے سے ہٹایا تو اس نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم سے رابطے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اسی لیے آج ان کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ان کو خراب حالات میں رکھے جانے پر کرنٹ لگ چکا ہے اور زخم آ چکے ہیں. ان کو استعمال کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے. ان پر ہر طرح کا ظلم جاری ہے. یہ سب کچھ عاصم منیر کروا رہا ہے. اس میں نہ کوئی اخلاقیات ہیں اور نہ اسلام کی سمجھ ہے. عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا. میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا. عاصم منیر پاکستان کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو محسن نقوی نے کرکٹ کے ساتھ کیا ہے. عدلیہ تباہ، میڈیا خاموش اور پولیس سے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جس سے وہ کرمنلائز ہو چکی ہے. ایسا تو یحییٰ خان کے دور میں بھی نہیں ہوا. پولیس کو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک میں جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے. ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے. SIFC سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ عوام کے اعتماد اور قانون کی حکمرانی سے ٹھیک ہوتی ہے. ان چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے جن کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت مجھے خود ISI دیتی رہی ہے. جو شخص بھی تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کیس معاف کر دیے جاتے ہیں. جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے ججز کو ساتھ ملا کر ہی نظام پر قابض ہوتی ہے. اس وقت بے ضمیر ججز کی وجہ سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی مکمل ختم ہو چکی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل ہی غلام بن چکی ہے. بے ضمیر ججز انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے.
اگر ہمارے ججز ضمیر کے ساتھ کام کرتے، پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے، ان کو خوف ہوتا کہ یوم محشر اللہ کو حساب دینا ہے، تو یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ اس ظلم اور ناانصافی میں یہ بے ضمیر جج برابر کے مجرم ہیں۔ اب ٹویٹ کا دوسرا حصہ، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو سپریم کورٹ جا کر مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگنی چاہیے۔ اس سے پہلے بجٹ پر بھی مجھ سے مشاورت اور ملاقات نہیں کی گئی۔ علی امین کو آ کر مجھے صوبے کی گورننس اور امن و امان اور دیگر اہم امور پر بریفنگ دینی چاہیے، جس کے لیے سپریم کورٹ سمیت ہر فورم پر بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت وفاق کی جانب سے اپنے ہی شہریوں پر ہونے والے ملٹری آپریشن اور ڈرون حملوں کے خلاف بھرپور سٹینڈ لے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہمارے دور میں امن آ چکا تھا اور ہمارے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اب وہاں حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں تاکہ واحد عوامی مینڈیٹ والی پارٹی کو کمزور کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، وہاں کے مسائل مقامی نمائندوں سے بات چیت سے ہی حل ہونے چاہیے۔ ڈرون حملوں اور فوجی آپریشن سے دہشت گردی بڑھتی ہے۔ ان آپریشنز کو نہ ہی عوام کی حمایت حاصل ہے، نہ ہی عوامی نمائندوں کی اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کی، تو ایسا آپریشن کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ افغان مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس پر میں شرمندہ ہوں۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی یہاں پناہ لیے ہوئے تھے، انہیں ایسے دھکے مار کر ملک سے نکالنا اسلامی روایات اور انسانیت کے خلاف ہے۔ فیصل آباد کی عدالت کی جانب سے ایک اور جھوٹے کیس میں ہمارے 75 ممبران اور کارکنان کو دی گئی سزائیں اس ظلم کے نظام کو مزید ننگا کر رہی ہیں۔ ہم سب کو اس ظلم کے خلاف اکٹھے کھڑے ہونا ہے۔ جب ہم مل کر مقابلہ کریں گے تو فتح ہمارا مقدر بنے گی۔ میری رائے میں 9 مئی کیسز میں جھوٹے الزامات پر دی گئی سزاؤں کے ذریعے خالی کرائی گئی سیٹوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ان جھوٹی سزاؤں کو جائز تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسی لیے پارٹی اس معاملے پر غور کر کے حتمی فیصلے کے لیے کل دوبارہ اپنی تجاویز میرے پاس لے آئیں۔ حماد اظہر کا حلقہ میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہوا ہے، اس سیٹ پر ہم الیکشن لڑیں گے۔ جو ظلم اور فسطائیت آئیں گے آگے، اور وہ گراؤنڈ ورکرز آگے آئیں گے جن کو یہ پتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو کیا اس وقت سوچ ہے، کس طریقے سے ان کے بیچ میں جانا ہے، کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ایک نقطے کے اوپر۔ تو انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے اور یہ یہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے خود پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس نہیں کی، تو میں بھی ابھی اناؤنس نہیں کروں گا، لیکن میری ان کے سورسز سے بات ہوئی۔ جو تھوڑی بہت میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف لوگوں میں بہت اندر جڑوں تک جائے گی اور ایک ایسی تحریک آپ کو چلتی ہوئی پاکستان میں نظر آئے گی جس سے وہ ہر پاکستانی کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، ایک ہیومن چین بنائیں گے پورے کے پورے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں اور پنجاب میں۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے کہا کہ نیکسٹ اب میں کراچی بھی جاؤں گا اور سندھ کا دورہ کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، دیکھیں یہ بڑا سمپل فارمولا ہے کہ آپ کو مزاحمت کرنی پڑتی ہے ٹیبل ٹاک کے لیے۔ جب تک آپ اس نظام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ نظام اب آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تب تک نظام آپ کے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا۔ اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، انہیں بیرونی مدد حاصل ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، بہت سارے ملکوں میں انہوں نے اپنے مفادات بنا لیے ہیں، تعلقات بنا لیے ہیں۔ عمران خان صاحب کو وہ جیل میں رکھنے میں اب تک کامیاب ہے اور وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ جب تک کہ حالات ان کے لیے مشکل نہیں ہوں گے تب تک وہ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں تب تک ان کو سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دیکھیں ڈکٹیٹر کے پاس نا سیاست میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ جب بھی بیٹھے گا اس کو پیچھے ہی جانا پڑے گا، اور ڈکٹیٹر کبھی بھی ڈائیلاگ سے نہیں جاتا، ہمیشہ اس کے خلاف آپ کو تحریک چلانی پڑتی ہے، آپ کو اس کو اس پوزیشن پہ لانا پڑتا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرے اور بات کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہ ہٹانے کے لیے ان کو مزاحمت کرنی پڑے گی اور اسی سے کوئی مفاہمت نکلے گی۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب نے جو ایک ڈائیلاگ کے لیے وہ بنایا ہوا پورا ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کا ایک پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ اس کا ایک پیپر بھی چھاپا ہوا ہے، انہوں نے اس کے اوپر پریس ریلیز بھی انہوں نے جاری کی تھی۔ تو اس حوالے سے جب پوچھا گیا تو سہیل آفریدی نے کہا جی ہم انہیں ڈس اون کرتے ہیں، یعنی ہم انہیں اون نہیں کر سکتے، یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے، یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، گرینڈ ڈائیلاگ ضرور کریں، ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ان سے نقصان ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مذاکرات جو حکومت کی جانب سے آفر ہے اس پہ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ مذاکرات اپنی مرضی سے کیا کریں گے، یہ تو عمران خان صاحب سے ملاقات تک نہیں کروا سکتے بغیر پوچھے، نہ وزیر اعظم کر سکتا ہے نہ وزیر اعلیٰ کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بھی خط لکھا، عدالتوں کو بھی لکھا،
وزیر اعظم سے بھی بات کی, عمران خان صاحب سے پھر بھی ملاقات نہیں ہو پائی. تو جو لوگ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے وہ مذاکرات کیا کریں گے خود سے؟ یہ تو ان کا اختیار نہیں ہے. اور ایک چیز اور انہوں نے کہی کہ کنٹونمنٹ میں جو داخلے کا ایک معاملہ ہوا, ناظرین یہ بڑی عجیب آج حرکت کی گئی لاہور میں نا کنٹونمنٹ کا ایک علاقہ ہے, یہ وہیں پہ کور کمانڈر ہاؤس تھا جس کو بعد میں انہوں نے جناح ہاؤس کا نام دے دیا, جہاں پہ معاملہ بنا کے تو پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پورا ایک بیانیہ گھڑ لیا گیا 9 مئی کا. یہ کنٹونمنٹ کے اندر گھر ہے عمر چیمہ صاحب کا, اور نورین خانم کا گھر بھی وہیں پہ ہے. نورین خانم جو حسان نیازی کی والدہ ہے. تو سہیل آفریدی چاہ رہے تھے کہ وہاں جائیں اور جا کر ان لوگوں سے ملاقات کریں, لیکن انہیں کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. سیکورٹی اہلکاروں نے ان کو روک لیا. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ جناب کیا یہ آگے دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, دوسرا ملک نہیں ہے. تو پھر سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی اگر دوسرا ملک نہیں ہے, پاکستان ہے, تو مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں, ہم نے اپنے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے. لیکن دیکھیں کیسی سخت زیادتی ہے کہ چھاونی کے اندر یا کنٹونمنٹ کے علاقے کے اندر انڈیا کنٹونمنٹ ختم کر رہا ہے, اور یہاں پہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور پولیس منع کر رہی ہے. دیکھیں یہاں سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے کہ 9 مئی کو جو بھی ہوا پھر وہ فالس فلیگ تھا نا. اگر یہ سیکورٹی آج ایک وزیر اعلیٰ کو جانے نہیں دے رہی تو 9 مئی کو اتنے سارے لوگوں کو کیسے جانے دیا؟ 9 مئی والے دن یہ ساری سیکورٹی کہاں تھی؟ یہ جتنے بھی بیریئرز لگے ہوتے ہیں یہ سارے بیریئرز کہاں گئے؟ یہ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں ساری رکاوٹیں کہاں گئی؟ یہ جتنے اہلکار چاہے وہ رینجرز کے ہیں, سیکورٹی فورسز کے ہیں, پولیس کے ہیں, جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کنٹونمنٹ کی انٹری کے اوپر, وہ سارے 9 مئی کو کہاں گئے جو آج سہیل آفریدی کو روک رہے تھے؟ اور دوسرا ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کو ساری سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی؟ پورے کنٹونمنٹ کے اندر کیمرے لگے ہوئے, جگہ جگہ لگے ہوئے, میں نے ان کا پورا سسٹم دیکھا ہوا ہے. تو وہ سارے کے سارے سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج کہاں گئی؟ وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ کہاں گئی؟ وہ آج تک پیش کیوں نہیں کی گئی؟ پھر کور کمانڈر کا اپنا جو ہاؤس کا عملہ ہے, جو وہاں کی سیکورٹی ہے, وہ سارے کہاں گئے؟ تو یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جس کے جواب آج تک ہمیں نہیں ملے. اور آج اس کا جواب یہ ملا کہ جب روکنا ہو تو کنٹونمنٹ کے دروازے پہ روکا جا سکتا ہے, اور جب نہ روکنا ہو اور آنے دینا ہو اور کوئی آپریشن کرنا مقصود ہو تو پھر کور کمانڈر ہاؤس تک بھی جانے دیا جا سکتا ہے. تو یہ سوال جس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا تھا آج تک, یا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, تو اس کا جواب آج پورے پاکستان کے سامنے موجود ہے. ایک بات شاہد خٹک نے بھی کی. شاہد خٹک نے کہا جی کہ ہم ڈگیوں میں بیٹھ کے جانے والے نہیں ہیں, ہم تو گاڑی میں بیٹھ کے جانے والے ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی تھی نا کہ وہ ڈگی کے اندر بیٹھ کے جی ایچ کیو میں داخل ہو جاتے تھے اور جا کر میٹنگز کرتے تھے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ایک ڈیل ماری تھی, پھر رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا, تو سارا معاملہ وہاں طے ہوا تھا. تو وہ شاہد خٹک صاحب نے بات دہرائی کہ جناب ڈگی میں بیٹھ کے. اب اس وقت ایک سروے بھی ہو رہا ہے, اور یہ سروے siyaasat.pk نے کیا ہے, اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے جو سکرین شاٹ میرے پاس آیا اس سروے کا, اس کے ووٹوں کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسا وزیر اعلیٰ بہتر لگتا ہے, سہیل آفریدی کا اور مریم نواز کا. انہوں نے موازنہ کیا تھا, siyaasat.pk نے یہ ووٹنگ کروائی. اس میں میں حیران ہو گیا کہ 3.8% لوگ مریم نواز کو پسند کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے, 3.8%, یعنی 4% سے تھوڑا سا کم, جبکہ 96.2% سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانیوں کی 96.2% لوگوں کی رائے ہے کہ سہیل آفریدی بہتر ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ, اور 3.8%. اب دیکھیں نا, یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ فیس نہیں کر پاتے.